السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ 14 سورہ الحجر آیت نمبر 76 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ۔ لفظی ترجمہ، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، لَبِسَبِيلٍ البتہ ایک راستے پر ہیں، مقیم قائم موجود۔ مراد کیا ہے؟ شاہراہ عام ہے، یعنی قوم لوط علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں مدینے سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں۔ ہر آنے جانے والے کو انہی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے، اور یہ بستیاں 5 ہیں۔ نمبر 1 صدوم، یہ مرکزی بستی تھی۔ نمبر 2 صعبۃ، نمبر 3 سعوۃ، نمبر 4 عصرۃ، اور نمبر 5 دوما کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی میرے پڑھنے میں مسٹیک ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ تو یہ جو بستیاں ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے اپنے بازو سے انہیں اوپر اٹھایا اور آسمان پر چڑھ گئے، پھر ان کو زمین پر دے مارا۔ ابن کثیر میں اس کی روایت ہے، مگر اس بات کی کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، لآیۃ للمؤمنین، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیۃً البتہ ایک نشانی ہے، للمؤمنین کن لوگوں کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، وَإِن كَانَ اور بے شک تھے، أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ حمزہ یا کاف جنگل والے، لَظَالِمِينَ البتہ ظالم۔ مراد اس سے قوم شعیب ہے، اور ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور ان کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا۔ اسے مدین بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یا بیٹے کا نام تھا، اور اسی کے نام پر بستی کا جو نام تھا وہ پڑ گیا تھا۔ اور ان کا ظلم کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ رہزنی ان کا شیوا تھا، اور کم تولنا اور کم ناپنا ان کا وتیرہ تھا۔ ان پر جب عذاب آیا تو ایک بادل ان پر سایہ فگن ہو گیا، پھر چنگاڑ اور پھر بھونچال نے مل کر ان کو ہلاک کر دیا۔ آگے کیا تھا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ فَانْتَقَمْنَا نون قاف مین، تو انتقام لیا ہم نے، منہم ان سے، وَإِنَّهُمَا اور بے شک وہ دونوں، لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ کیا تھا؟ البتہ واضح راستے پر تھے۔ اب امام مبین کے معنی بھی شاہراہ عام کے ہیں، جہاں سے شب و روز لوگ گزرتے ہیں۔ دونوں شہر سے مراد قوم لوط علیہ السلام کا، یعنی قوم لوط کا شہر صدوم اور نواحی بستیاں قوم شعیب کا مسکن مدین مراد ہے۔ یہ دونوں شہر ایک دوسرے کے قریب تھے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، كَذَّبَ جھٹلایا، أَصْحَابُ الْحِجْرِ ہجر والوں نے، یعنی قوم سمود نے، المرسلین رسولوں کو۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی۔
وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَآتَيْنَاهُمْ اور دیں ہم نے ان کو آیاتنا اپنی نشانیاں فَكَانُوا تو تھے وہ عنہا ان سے معرضین اعراض برتنے والے۔ ان نشانیوں میں بطور معجزہ وہ اونٹنی بھی تھی جو ان کے کہنے پر چٹان سے بطور معجزہ ظاہر کی گئی تھی، لیکن کیا ہوا، ظالموں نے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ وَكَانُوا اور وہ تھے يَنْحِتُونَ نون حاتا تراش لیتے من الجبال پہاڑوں میں سے بیوتن گھروں کو آمینین امن سے رہنے والے۔ اس قوم نے پہاڑوں کو شاندار گھروں میں تبدیل کر لیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ امن سے رہ رہے ہیں اور یہی دنیاوی ترقی ان کے لیے تکبر کا ذریعہ تھی۔ 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو۔ ابن کثیر صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا ان کو الصَّيْحَةُ چیخ نے مُصْبِحِينَ صبح ہوتے ہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا، چنانچہ چوتھے دن ان پر عذاب آ گیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَمَا تو نہ أَغْنَىٰ کام آئے عنہم ان کو ما وہ جو کانو جو کچھ بھی وہ یکسبون کمائی کرتے تھے، ان کی ساری کاریگری تباہ ہو گئی۔ دنیا میں کوئی بتانے والا نہ رہا کہ قوم سمود نے کیا بنایا اور نہ ہی اللہ ان چیزوں سے متاثر ہوئے۔ آیت نمبر 84 تک آج ہم لوگوں نے پڑھا اور اس کے اندر بہت سی باتیں اور واقعات ساتھ ساتھ ہم سیکھتے جا رہے ہیں۔ شیئر کرنا اپنے ساتھ کبھی بھی نہ بھولیں کہ اس سے کسی دوسرے کو بھی فائدہ پہنچے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہی بننا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔